بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن آسان طریقے سے سبق نمبر 8 میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سبق میں سورۃ الاخلاص پڑھیں گے اور گرامر میں فعل مضارع یفعل کے ساتھ اس کا ٹیبل پڑھیں گے۔ سورۃ الاخلاص کا سب سے پہلے تعارف ہے۔ یہ قرآن کریم کی ابتدائی مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور یہ بہت چھوٹی صورت ہے مگر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی اس کی تلاوت کیجیے، چاہے نماز میں یا ویسے بھی اگر آپ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے نہ کیجیے کہ یہ چھوٹی ہے اور اس کو پڑھنا اور یاد کر لینا آسان ہے، بلکہ اس لیے کیجیے اس کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کیجیے کہ جو کوئی بھی اس کو دل کی نیت کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اخلاص کا مطلب ہے خالص کر دینا، اللہ اس کے ایمان کو خالص فرما دیتے ہیں، اور ایمان کا خالص ہونا یقیناً انسان کے اپنے لیے اور اللہ کے ہاں بھی بہت ضروری ہے۔ یہ لوگوں کے سوال کے جواب میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس دین کی دعوت کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو یہ اس کا بہترین جواب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک معبود اور ایک خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور یہ صورت اسی وحدانیت کے بارے میں ہے۔ یہ بیسکلی شرک سے انکار کے لیے بڑی بہترین صورت ہے۔ یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھیے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کہ یہ کس طرح پڑھا جائے، یہ بھلا کس طرح ممکن ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے۔ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر آپ اس کو، قرآن میں نا موضوعات ہیں، تو ان موضوعات کو اگر میجرلی ڈیوائڈ کیا جائے تو 1/3 حصے کا قرآن وحدانیت پر ہے، شرک سے انکار کرنے پر ہے، اور اس کے لیے بہترین صورت، بہترین پیغام جو خود اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سکھلا کر بھیجا وہ یہ صورت ہے۔ فجر کے بعد اس صورت کو آخری 2 صورتوں کے ساتھ، یعنی سورۃ الاخلاص کو کون سی 2 معوذتین کے ساتھ؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد 1 بار، اور بعد نماز مغرب اور بعد نماز فجر 3 بار پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم ویسے بہت سے معمولات اپنے رکھتے ہیں، نمازیں بھی الحمدللہ مکمل رکھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ کوشش کیجیے اپنے معمولات میں اب سے اللہ کے نبی کی اس سنت کو بھی شامل کیجیے۔ کون سی سنت ہے؟ سورۃ الاخلاص اور معوذتین، یعنی آخری 2 صورتیں ہر فرض نماز کے بعد 1 دفعہ تلاوت کرنی ہے، اور نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد 3 دفعہ تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے، یعنی فعل امر ہے، حکمن ہے، گزارش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ ہوا آپ پڑھ چکے ہیں، پڑھا ہے یا نہیں پڑھا؟ ہوا ہم، کہہ دیجئے وہ، ہوا کا مطلب وہ۔ اسی طرح قل جو آپ نے پڑھا، کہہ دیجئے، اسی طرح اور دیگر الفاظ آتے ہیں، قالا اور قالو۔ قالا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس نے کہا، اور قالو ان سب نے کہا، ان سب نے کہا، قالو قالا ان سب نے کہا، قالو ان سب نے کہا۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ اللہ، یعنی اللہ، احد ایک ہے، یعنی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ ایک کے معنی ویسے عربی میں ہوتے ہیں واحد، یہ جو آپ کی گنتی ہوتی ہے نا، 1 2 3 آپ گنتے ہیں 1 2 3، تو عربی میں ایک کہتے ہیں واحد کو۔ یہاں چونکہ اللہ کے نام کے ساتھ آیا ہے، ابھی آپ اس صورت کی آخری آیت کا آخری لفظ بھی دیکھیں گے، وہ بھی احد ہے، وہ منفی کے لیے آیا ہے،
وہ احد اس کے ساتھ منفی پہلو ہے، لیکن یہاں کیونکہ اللہ کا نام جڑا ہے اس لیے منفی پہلو میں نہیں ہے۔ احد کا مطلب ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ واحد ہے۔ اور اللہ کس چیز میں اکیلا واحد ہے؟ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ اپنی صفات میں اللہ ایک ہے، اللہ اپنے حقوق میں ایک ہے، اللہ اپنے اختیارات میں ایک واحد اکیلا ہے۔ یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی وہ چار چیزیں ہیں جن میں اللہ ایک ہیں، واحد ہے۔ اور ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعتاً ہم اللہ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں اور اس کے اختیارات میں پورا ایک مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ یہ ذات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی ذات میں ایک ہے تو ذات کسے کہتے ہیں؟ ہاں اللہ کی ذات، ہاں اللہ کی صفت سے کیا مراد ہے؟ صفات میں اکیلا ہے، صفات، ہاں اللہ کی جو صفات ہے، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، جبار ہے، اللہ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی ہے، اللہ واحد ہی ہے، اللہ کی طرح بھی کوئی نہیں ہے۔ اور حقوق کیا ہے اللہ کے؟ اللہ کا کیا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو اگر اللہ اس میں ایک ہے، قل هو اللہ احد کہہ دیجئے، اللہ ایک ہے، تو عبادت بھی صرف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ آخری چیز اختیارات ہیں، تو اختیارات سے کیا مراد ہوتا ہے؟ اللہ مالک ہے ہر چیز کا، ہر انسان کا، ہر مرضی کا اللہ مالک ہے، کسی کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہے۔ ہر چیز پہ اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ ہی کا ہے۔ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، صمد کا مطلب ہوتا ہے بے نیاز۔ صمد کا کیا مطلب ہے؟ بے نیاز۔ صمد کا کیا مطلب ہے؟ بے نیاز۔ اور بے نیاز ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی حاجت نہیں، یعنی اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی دنیا کی کائنات کی ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے، مگر خود اللہ کس کا محتاج ہے؟ اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں۔ اللہ الصمد ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ انسانی تقاضا ہے کہ اس کو نیند آرام کرنا ہے، انسانی تقاضا ہے کہ اس کو بھوک لگنی ہے، اس نے خوراک لینی ہے، لیکن اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ اللہ کو کسی اور قسم کی کوئی محتاجی ہے، صرف تمام چیزیں اللہ کی محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بم اپنا ترجمہ کریے گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ لم کا مطلب ہوتا ہے انگلش میں ڈیڈ ناٹ، کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں انگلش عربی میں لم جو ہے نا ڈیڈ ناٹ کو کہتے ہیں، آسانی سے سمجھانے کے لیے۔ ڈیڈ ناٹ آپ کس چیز کے لیے کہتے ہیں؟ پاسٹ میں، ماضی میں یہ کام نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ چیز نہیں ہوئی، گزرے ہوئے زمانے کے لیے آپ کہتے ہیں ڈیڈ ناٹ۔ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ نے اگلے زمانے کے لیے، آنے والے زمانے کے لیے منفی بات کہنی ہے تو آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ول ناٹ، کہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو لم جو ہے عربی میں ڈڈ ناٹ کے لیے، ماضی کے لیے ہے۔ اسی طرح لن استعمال کیا جاتا ہے، یہ کس سے استعمال ہوتا ہے؟ ول ناٹ کے لیے، مستقبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، درست۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ یلد کیا تھا؟ اس نے جنا۔ یہ والد، والدہ، والدین، اولاد، ولادت، میلاد، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں، یہ کس سے ہیں؟ یہ بھی پیدائش سے ہیں، یہ بھی جننے سے ہیں۔ لیکن اللہ لم، نہیں ڈڈ ناٹ، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یلد کہ کیا ہوا ہو؟ لم یلد کیا کبھی نہیں ہوا کہ اس نے کسی کو جنا۔ لم یلد ولم یولد، و کا مطلب اور، ولم اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ یولد کیا مطلب ہے؟ وہ جنا گیا ہو۔ یہ ایکٹیو وائس پیسو وائس کی طرح ہے نا، کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا، ماضی کی بات ہے۔ یلد جو ہے وہ ایکٹیو وائس کے لیے ہے کہ اس نے کسی کو نہیں جنا۔ یولد کیا ہے؟ اس کو کسی نے نہیں جنا، ایکٹیو وائس پیسو وائس ہے۔ جب یہ جو مجھے بتائیے گا کہ نسل در نسل اولاد اور ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، والدین پھر ان کی اولاد پھر ان کی اولاد پھر وہ والدین بن جاتے ہیں، تو اللہ نے یہ نظام آپ کے خیال میں کس لیے رکھا ہے؟ یہ جو اولاد کا سلسلہ ہوتا ہے، اللہ نے یہ نظام کیوں رکھا ہے؟ تو چلیے مجھے یہ بتائیے گا کہ اولاد کا
آپ سب والدین ہیں، اچھی عمر میں ہیں، اولاد کا سب سے بڑا مقصد یا فائدہ اگر میں آپ سے پوچھوں، چلیں دنیاوی فائدہ، دنیاوی اولاد کا جو ہے نا، اللہ کو رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ اس عمر میں پہنچ سک جائیں کہ کچھ نہ کر سکیں تو وہ اولاد آپ کے کام آ جائے، وہ آپ کی خادم بن جائے، وہ آپ کی خدمت کرے، چاہے وہ فائنینشیل ہو، چاہے وہ آپ کی دوسری کسی قسم کی خدمت ہو۔ جب آپ محتاجی میں ہو تو وہ آپ کی محتاجی کو پورا کرے۔ اولاد، انسان ایک وقت آتا ہے کہ کچھ نہیں کر پاتا، تو اس کے پاس ایک ہی چارہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے دنیا کے اندر، کہ اولاد ہی اس کو پوچھ لے، اولاد اس کے کچھ کام آ جائے۔ تو یہ جو اولاد در اولاد معاملہ ہے، اللہ اس کا محتاج ہے۔ یہ جو اللہ کی بزرگی ہے کہ اللہ بزرگی والا ہے، تو کیا اللہ کو اولاد کی محتاجی ہے؟ نہیں، اللہ کو وہ محتاجی کبھی آنا ہی نہیں ہے۔ اللہ ابھی پچھلی آیت میں کیا پڑھا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ جو کچھ مذاہب میں یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اللہ کی اولاد یا اللہ کسی کی اولاد، تو یہ بہترین جواب ہے کہ لم یلد ولم یولد، کیونکہ یہ انسانوں کی محتاجی ہے، خدا کی تو یہ محتاجی نہیں کہ وہ اس پر بزرگی آ جائے کہ اس کو اولاد کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اللہ کو کسی اولاد کی ضرورت نہیں، اللہ کو اس سسٹم کی ضرورت نہیں۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس پیغام کو عیسائیوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کو محسوس کیجئے، جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ لیکن بار یہ احتیاط رکھنی چاہیے کہ تبلیغ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے اور حکمت کے مطابق کی جائے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا۔ لم یلد ولم یولد، مجھے لگ رہا ہے آج کا سبق جو ہے نا، میں شروع سے پڑھتا ہوں، مجھے بتاتے جائیے گا لفظ بلفظ۔ قل کا مطلب کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ کا مطلب اللہ، احد ایک ہے، اکیلا ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا مطلب کیا ہے؟ بے نیازی کا مطلب ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد، لم کا مطلب ڈڈ ناٹ، ماضی میں ایسا نہیں ہوا، اور لن کا بھی میں نے بتایا تھا ول ناٹ، آگے کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ تو لم یلد، نہ اس نے جنا، نہ ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔ وا کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، کون سا نہیں؟ ماضی کا یا ماضی کا، اور نہیں یکن ہے لہو اس کا، اس کے لیے یہ ضمائر ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے ایک مثال کی ہے یہاں پہ لکم دینکم ولی دین، بہرحال ابھی تو آپ نے وہ پڑھی نہیں ہے نا۔ کفون، کفون کا مطلب ہے ہمسر، ہمسر کسے کہتے ہیں؟ برابر۔ احد، کوئی بھی نہیں ہے، یہ یہاں پہ دیکھیے گا منفی میں آیا ہے، یہ کوئی ایک بھی اللہ کے برابری میں نہیں ہے۔ ایک اس صورت کے آغاز کی پہلی آیت میں آخری ورڈ تھا احد، اس کا مطلب تھا کیا؟ ہاں، صرف اللہ کے لیے تھا۔ یہاں دیکھیے کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہے، منفی میں آ رہا ہے، لیکن یہاں اللہ ساتھ نہیں ہے تو منفی میں استعمال ہو گیا، وہاں منفی میں نہیں آیا کیونکہ اللہ کا لفظ ساتھ جڑا ہوا تھا۔ تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے برابری میں، اللہ کے ہمسر، اللہ کے ساتھ کس چیز میں کوئی نہیں ہے؟ بولے اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی برابری پر کوئی نہیں۔ اللہ سے مانگیے تو اللہ کو یہ واسطہ دے کر مانگیے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تیری برابری پر کوئی ہے ہی نہیں، میں مانگوں تو کس سے مانگوں؟ میں تو تیرے سوا کسی سے مانگ ہی نہیں سکتا۔ اللہ جو کام تو کر سکتے تیرے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا، تیری برابری پر نہ ذات میں کوئی ہے، نہ صفات میں، نہ اختیارات میں، نہ حقوق میں کوئی ہے۔ اختیارات میں وہ جو اگر کوئی آپ ویسے اگر میں کارپوریٹ ورلڈ میں مثال دوں تو باس کا بھی باس کون ہے؟ اللہ ہے نا، تو اللہ سے مانگیے۔ اور اسی طرح اللہ الصمد ہے، اللہ میں دنیا کا محتاج ہوں، اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، نوازنے والا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھے کسی کا محتاج ہی نہیں، آپ مجھے نواز دیجئے۔ اسی لیے اپنا احتساب بھی کیجئے کہ ان حوالوں سے، ان دو آیات کے حوالے سے بالخصوص
ہم اپنے ذاتی طور پر اللہ کو ذات میں، صفات میں، اختیارات اور حقوق میں کتنا واقعتاً عملاً اپنے معاملات میں، معمولات میں کتنا واحد اور اکیلا مانتے ہیں۔ اور بالخصوص اس صورت کا تعارف میں نے آپ کو مقصد بتایا تھا کہ وہ کیا ہے، وحدانیت کا پیغام ہے۔ وحدانیت کا پیغام ہے، اللہ کے واحد ہونے کا، شرک سے انکار ہے، نفی ہے۔ اور اس کے متعلق ایک حدیث مبارک ہے، اور ایک صحابی نماز کی، میں اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا آپ کو بلڈ کر دیتا ہوں، پھر حدیث پڑھتا ہوں۔ مجھے سنا ہے آپ نے میں نے کیا کہا، میں اس کی بیک اسٹوری بتاتا ہوں، پھر حدیث بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ روانہ کیا کرتے تھے، جب بھی کوئی قافلہ روانہ کرتے تھے اس پر ایک صحابی کو یا کسی کو کوئی امیر بنا دیا کرتے تھے اس قافلے کا۔ امیر کیسے کہتے ہیں؟ پیسوں سے امیر نہیں بنا، جو لیڈر بنا دیتے تھے، لیڈر، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روانہ کیا اور اس پر ایک صحابی کو امیر بنایا اس قافلے کا۔ جب قافلہ چلا تو جب کبھی بھی چلنے سے لے کر واپسی تک، جب کبھی بھی نماز کا وقت ہوتا تو جماعت سے نماز پڑھی جاتی، اور امامت کون کرتے؟ جو امیر قائم کیے گئے تھے۔ اور جب کبھی بھی وہ نماز کی امامت کرتے جماعت کے لیے تو وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، اور کوئی دیگر سورت پڑھنے سے پہلے کیا کرتے؟ جماعت کراتے وقت سورۃ الاخلاص پڑھتے، ہر رکعت میں اسی طرح کرتے۔ تو یہ باقی اصحاب کے لیے اور باقی قافلے کے لیے بڑی عجیب سی بات تھی کہ یہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ قافلہ واپس آیا تو ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا کہ اللہ کے نبی، آپ نے جن کو امیر بنا کر بھیجا وہ اس طرح کا معمول رکھتے تھے۔ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا کہ اس سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ یہ اتنی اخلاص والی صورت ہے، اس کو نماز میں ان صحابی کی محبت کی جتنی برابر محبت سے پڑھ کے دیکھیے، یہ آپ کو جنت کے راستے بھی کھول کر دکھائے گی، کیونکہ اس میں وحدانیت کا پیغام ہے۔ اس صورت کو محبت سے بار بار پڑھیے، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ بمحاورہ ترجمہ کریے گا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اس کے بعد گرامر کی پریکٹس ہے، فعل مضارع آج ہم پڑھیں گے۔ 15 منٹ جو پچھلی گرامر جتنی بھی ہے آپ لوگ وہ دہرائیں گے، اب تک جتنی بھی پڑھی ہے 7 اسباق کی، وہ آپ پہلے دہرا لیجئے 15 منٹ، پھر اگلے 15 منٹ ہم نئے سبق کی گرامر پڑھیں۔ جی وہ آپ نے بتا دیا، ٹھیک بھی لکھا ہے۔ اب اگلا ٹیبل بنانا ہے ماضی کا ذکر سے، ذکر، آپ نے بنانا ہے خلق سے، خلق۔ آپ لوگ تو ایسے پریشان ہو کر دیکھ رہے ہیں جیسے ابھی میں کہاں، ہاں بنائیں گے آپ نے، ریڈ دکھ رہا ہے، ریڈ، چلیں، خلق، آپ نے بنانا ہے ذکر سے۔ کیا بنانا ہے؟ ماضی کا ٹیبل، آخر میں وہ تبدیلیاں لگانی ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ دونوں مل کے بنا لیں، آپ دونوں مل کر بنا لیں۔ آپ لوگ سر بنائیں گے، آپ دونوں بنائیں گے سمع سے، سمع، آپ سارے سمع سے بنا لیں چاروں۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ زیادہ محنت میں کیوں کروں گی جب آپ خود نہیں کرتے ہیں؟ نہیں، میں تو آپ کو مشورہ قابل احترام ہے، تبھی میں علی اعلان آپ کو مشورہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ الفاظ آپ قرآن کریم سے خود ڈھونڈیے، میں بول بول کر تھک گیا ہوں۔ ابھی آپ کے جو ہے نا وہ 4 سے 6 اسباق رہ گئے ہیں صرف، اور ابھی تک پتہ نہیں آدھوں نے پڑھانا شروع کیا ہے، آگے نہیں کیا، واللہ عالم۔ اور آپ لوگ مجھے پتہ ہے گھر جا کے نظر ڈالتے ہیں، شاید مشکل سے صرف نظر ہی ڈالتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پڑھیں نا گھر جا کے پریکٹس کریں، کام کریں، تو سوالات آتے ہیں 36۔ تو اگلے سبق میں روز آڈینس جو ہے نا وہ پچھلے سبق کے 4 سوال لے کے کھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ سر وہ پیچھے میں یہ تھا، ایسا تھا، ویسے تھا، ہم نے فلاں جگہ یہ پڑھا، آپ نے تو ایسا پڑھا ہے، یہ تھا۔ تو تھوڑی محنت گھر جا کے بھی کریے، 1 گھنٹہ اس کے علاوہ بھی 1 گھنٹہ لگائیے، اللہ کی راہ میں جتنا لگائیے اللہ آپ کو قبول فرمائے اور اجر عطا فرمائے۔ آج کے سبق میں سر ہم کیا پڑھیں گے؟ فعل مضارع پڑھیں گے، مضارع ماضی، مضارع امر، افعال کلاس، تکبیر، متوجہ ہو جائے، نیا سبق شروع ہونے جا رہا ہے۔ فعل کی 3 قسمیں ہیں نا،
فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، فعل امر ہے۔ ماضی کیا ہے؟ گزرا ہوا، تو جو ہو چکا، جو نہیں ہوا چھوڑ دیں، ابھی آگے کا پڑھیں۔ جو ہو چکا وہ ماضی ہے۔ مضارع کیا ہے؟ جو ہو رہا ہے یا ہوگا، نیا سبق ہو رہا ہے اور ختم ہو جائے گا، یعنی یہ مضارع ہے۔ فعل امر ہے گزارش کرنا یا حکم کرنا، کہ میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ نئے سبق کی طرف متوجہ ہو جائیے، یہ فعل امر ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے؟ اب کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف پیٹرن جو آپ کو آتا ہے، سیم پیٹرن ہے، جیسے میں کرتا ہوں مجھے دیکھ کر آپ نے ویسے ہی دہرانا ہے۔ ٹھیک ہے، میننگ اردو کے تبدیل ہو جائیں گے اور عربی کا لفظ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے کیا، وہ کرتا تھا سے اب بات ہوگی مضارع کی کہ ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اب دو میننگ ہے نا، ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اب یہ میں ایک لفظ کو دو میننگ میں بولوں یہ مشکل ہے، کہ یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کر رہا ہے یا کرے گا، تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کرتا ہے، تو دونوں باتیں آ جائیں گی۔ بات سمجھ گئے؟ مضارع کسے کہتے ہیں بتائیے؟ ہو رہا ہے یا ہوگا۔ اب یفعلو کا مطلب ہے کہ وہ کر رہا ہے، فعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنا، تو اس سے مضارع بنتا ہے یفعلو، فعل سے، تو یفعلو کا مطلب بنے گا وہ کام کر رہا ہے یا کرے گا۔ اب میں آپ کو پڑھاؤں یفعلو وہ کام کر رہا ہے، وہ کام کرے گا، تو اس سے اچھا ہم پڑھیں گے وہ کام وہ کرتا ہے، تو چاہے ابھی کرتا ہے کہ بعد میں کرتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ چلیے پیٹرن سیم ہے، جیسے میں کہوں، جو الفاظ میں کہوں آپ میرے بات دہرائیے گا۔ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں۔ ہاں میں نے کہا تھا جیسے میں کرتا ہوں ویسے کرے گا۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں۔ پہلے میں اور اب میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ہاں پہلے آپ بیڈ لیول پہ اشارہ کرتے تھے، ماضی کا اشارہ آپ کہاں کر رہے تھے سر؟ بیڈ لیول پہ۔ اب آپ کہاں کریں گے؟ آئی لیول پہ اشارہ کریں گے، مضارع کا اشارہ آئی لیول پہ کریں گے۔ چلیے بسم اللہ۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے لیفٹ ہینڈ سے۔ اس میں جو ہے وہ مؤنث اور مخاطب سیم ہوتا ہے، دیکھیں مؤنث اور مخاطب سیم، ٹھیک ہے۔ تفعلو وہ عورت کرتی ہے، تفعلو آپ کرتے ہیں۔ چلیے دوبارہ سے ایک دفعہ پریکٹس کریں گے۔ یفعلو وہ کرتا ہے، آپ ادھر ٹیبل دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں۔ جمع بنانے کی ہم نے کیا پہچان پڑی تھی؟ واو نون یا نون، واحد سے جمع، تو یفعلون آخر میں کیا آ گیا؟ واو نون آ گیا، وہ سب کرتے ہیں۔ تفعلو آپ کرتے ہیں، دیکھیے شروع میں تا ہے نا، تو آپ ویسے بھی تفعلو کا مطلب ہے آپ کرتے ہو، آپ اردو میں تم جو ہے نا، تم اس میں تا ہوتی ہے، تم کرتے ہو، تو آپ کرتے ہیں مطلب تم کرتے ہو کہ تفعلون آپ سب کرتے ہیں۔ افعلو کون کرتا ہے؟ نفعلو ہم سب کرتے ہیں، تفعلو وہ عورت کرتی ہے۔ چلیے میں عربی کہتا ہوں آپ اردو کہیں۔ یفعلو یفعلون زور سے، تفعلو تفعلون، افعلو نفعلو تفعلو۔ چلیے آپ لوگ عربی کہیں گے، میں اردو کہتا ہوں۔ وہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے اشارے کے ساتھ، وہ کرتا ہے، وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ کرتے ہیں، آپ سب کرتے ہیں، میں کرتا ہوں، میں کرتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں، وہ عورت کرتی ہے۔ چلیے عربی اردو دہرائیے گا میرے بعد۔ یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، تفعلون افعلو آگے بڑھے۔ چلیں صرف عربی پیر میں پڑھیں، عربی پیر کے ساتھ۔ یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلون، یفعلو یفعلون،
یفعلو کا مطلب بتائیں. یفعلو یہ ادھر غائب وہ کرتا ہے. یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو تفعلون ہاں عربی میں پڑھیں. تفعلو تفعلون تفعلو تفعلون. ہاں بتائیں میننگ. افعلو نفعلو افعلو نفعلو میں کرتا ہوں ہم سب کرتے ہیں. تفعلو وہ عورت کرتی ہے. چلیے یہ ایک بس تھوڑا سے بات بتانے کے لیے کہ دیکھیں اب تک جہاں جمع آپ بنا رہے تھے نا یفعلون تفعلون تو آپ واو نون لگا رہے تھے آخر میں, لیکن نفعلو میں ہم سب کرتے ہیں جمع ہے, مگر آپ نے نفعلون واو نون نہیں لگائی آخر میں, کیونکہ اس کے شروع میں ہی جمع کی نون لگی ہوئی ہے. یہ جو نون ہے نا وہ شروع میں نہ آ رہا ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں اشہدو کا مطلب کیا ہے؟ اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. نشہدو ہم گواہی دیتے ہیں, شروع میں نون ہے. استغفرک میں آپ سے استغفار کرتا ہوں. نستغفرک ہم سب آپ سے استغفار کرتے ہیں. تو اس میں شروع میں نون جو ہے وہ جمع کی نون کے طور پر استعمال ہوتی ہے, اس لیے یہاں پر نفعلو ہے واو نون کے بغیر ہے. اور آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ کیا آپ مجھے غور کر کے کچھ بتا سکتے ہیں مضارع سیکھنے سمجھنے کے لیے آسان ٹپ؟ اب کوئی آسان سا نسخہ بتا دیں کہ میں سمجھ, میرے سامنے کبھی مضارع کا لفظ آئے تو میں سمجھ جاؤں یہ تو مضارع کی بات ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے یا ہوگا. دیکھیے ماضی کی پہچان ہم نے کیا پڑھی تھی کہ تبدیلی آخر میں آتی ہے. کیا تبدیلی آتی ہے؟ تا تو تم نا. بھائی وہ تبدیلی بھی یاد رکھنا ضروری ہے, ورنہ تو کچھ بھی آخر میں تبدیلی دیکھیں گے بولیں گے یہ ماضی ہے. تا تو تم نا کی تبدیلی ہے. دیکھیے نا کیا فعل تا, اشارہ کر کے بتائیں ذرا فعلتا کا. ہاں کوئی کسی کا اشارہ ہی نہیں ہے, کسی کا اشارہ ادھر ہے. فعلتا آپ نے کیا, فعل تم فعلتو فعلنا تا تو تم نا یہ تبدیلی ہے. ٹھیک ہے. مضارع میں تبدیلی کہاں آتی ہے؟ آغاز میں آتی ہے, شروع میں آتی ہے. ماضی میں تبدیلی آخر میں ہے. بولے کم از کم بولا کرے. ماضی میں تبدیلی آخر میں ہے, مضارع میں تبدیلی کہاں ہے؟ شروع میں ہے, آغاز میں آئے گی. اور کیا تبدیلی ہے؟ یا تا آنا. دیکھیں یا تا آنا مضارع کی تبدیلی کہاں آتی ہے سر؟ شروع میں. کیا تبدیلی آتی ہے سر؟ یا تا آنا. جس بھی لفظ کے شروع میں آپ دیکھیں یا تا آنا تو کیا سمجھ جائیں گے یہ مضارع کا لفظ ہے. آگے یہ جو بات ہے واو نون کی, یہ تو جمع کے لیے نا, یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں. یہ تو بغیر جمع کے بھی تو مضارع ہے نا. اگر سب میں واو نون لگتا تو ہاں میں کہتا کہ آخر میں بھی تبدیلی. یہ تو جمع کی کنڈیشن ہے, اور بغیر جمع کے بھی تو مضارع والے الفاظ آ رہے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیں افعال زیادہ تر کتنے حرفی ہوتے ہیں؟ 3 حرفی. سیم 3 چلے جا رہے ہیں, فاعل لام فاعل لام 3. صرف تبدیلیاں کہاں آ رہی ہیں؟ وہ شروع میں مضارع ہے تو شروع میں, ماضی ہے تو آخر میں. اور تو آپ تو اور پریشان ہو گئے. تو آسانی کے لیے بتایا آپ کو, نہیں سمجھے بات. اس کی جگہ میں کوئی اور 3 لفظ کر دوں, مضارع کا ٹیبل بنا سکتے ہیں فاعل لام کی جگہ. ماضی میں آخر میں تبدیلی آتی ہے, مضارع میں شروع میں تبدیلی آتی ہے. ادھر تا تو تم نہ آتا ہے, یہاں پہ یا تا آنا آتا ہے. اور جتنا آپ انشاءاللہ اس 1 گھنٹے کے بعد جا کر پریکٹس کریں گے اتنا اچھا سیکھ سکیں گے. اس 1 گھنٹے میں ممکن, میں تو بتا رہا ہوں نا کہ صرف یہ میں ڈیلیور کر دوں, آپ سنیں اور چلے جائیں, پھر آپ اگلے دن آ جائیں پھر سنیں چلے جائیں. 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں, 23 گھنٹے دماغ آپ یوز کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو یوٹیلائز زیادہ ہوتا ہے, اندر کم جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے زیادہ ٹائم جو ہے اس کو لرننگ دینی ہے تاکہ آپ سیکھ سکیں. 1 دفعہ ماضی مضارع کا ٹیبل ملا کر پڑھ لیجیے گا, پریکٹس کریں گے, اس کے بعد اس کو کلوز کرتے ہیں تاکہ آپ اچھے سے سیکھ سکیں. بسم اللہ. فعل اس نے کیا, فعل کو چھوڑیں کوئی اور لفظ لیتے ہیں. جعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا. جعل اس نے بنایا. آپ میں سے کوئی پریکٹس کرا سکتے ہیں جعل سے ماضی کی ٹیبل کی؟ بولے بولے آگے بولے زور. جعلو ان سب نے بنایا. آگے جعلتا آپ نے بنایا. جعلتم آپ سب نے بنایا.
جعلتو میں نے بنایا، جعلنا جعلنا ہم سب نے بنایا، کہا گیا فعلنا، جعلنا ہم سب نے بنایا، جعلت اس عورت نے بنایا۔ سر مضارع، چلے میں شروع کرتا ہوں، آپ سب آگے میرے ساتھ کیری آن کریں گے خود بنا کے، ٹھیک ہے؟ مضارع میں تبدیلی آغاز میں یا تا آنا ہے، یجعلو وہ بناتا ہے، یجعلون وہ سب بناتے ہیں، تجعلو آپ بناتے ہیں، تجعلون آپ سب بناتے ہیں، ماشاءاللہ، اجعلو میں بناتا ہوں، نجعلو ہم سب بناتے ہیں، تجعلو وہ عورت بناتی ہے۔ یہاں تک اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو۔ اچھا، اس کورس کی ہماری کتاب موجود ہے پرنٹڈ فارم میں، اس میں ایکسرسائز بک اس کی ایک الگ ہے اور ایک وہ الگ ہے، وہ ایکسرسائز بک استعمال کر لیں تو آپ پختہ ہو سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ اس کی ایک پرنٹنگ کاسٹ ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ہم آپ کو پرچیز کرنی ہوگی۔ تو اگر آپ میں سے جو کوئی چاہتے ہو میں انشاءاللہ سافٹ کاپی تو خود ہمارے پاس بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے۔